بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے غزوہ ذی تک بات کی تھی۔ اس کے بعد جو اہم غزوہ پیش آیا وہ ہے غزوہ خیبر۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت عظیم اور فیصلہ کن غزوہ ہے۔ آئیے اس کو پورے تسلسل اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پس منظر: غزوہ خندق اور بنو قریظہ کی سرکوبی کے بعد مدینہ کے آس پاس کے یہودی قبائل شکست کھا چکے تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو خیبر میں جمع ہو گئے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ایک مضبوط اور زرخیز علاقہ تھا، جہاں یہودیوں کے پاس کھجوروں کے باغات، کھیت، مال و دولت اور سب سے بڑھ کر مضبوط قلعے موجود تھے۔ ان قلعوں میں انہوں نے اسلحہ، خلا اور پانی کا بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا تاکہ طویل محاصرے کو بھی برداشت کر سکیں۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کے خاتمے کے لیے خود خیبر کا رخ فرمایا۔ روانگی: یہ واقعہ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 یا 1600 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں اس موقع پر حضرت ثواب بن الفتح کو جانشین مقرر کیا گیا۔ خیبر کی جغرافیائی صورت: خیبر میں کئی مضبوط قلعے تھے جو گروہوں کی شکل میں بٹے ہوئے تھے۔ نتاق کے قلعہ، شک کے قلعے، قطبیہ کے قلعے، یہ سب قلعے پہاڑوں اور سخت چٹانوں کے درمیان واقع تھے۔ یہودی یہاں ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلمان ان تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اعلیٰ معرکہ: مسلمان خیبر کے قریب پہنچے تو یہودی پہلے ہی جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ قلعہ نام سب سے پہلا قلعہ تھا، یہاں سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمان بہادری سے لڑے اور آخر کار قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قلعہ صعب بن معاذ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ: قلعہ کموز خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کا محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ مسلمانوں کو یہاں شدید مشکلات پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن لگایا تو فوراً شفا مل گئی۔ حضرت علی نے قلعہ کموز پر ایسا حملہ کیا کہ یہودی پسپا ہو گئے۔ اسی جنگ میں ایک مشہور یہودی پہلوان مرہب مقابلے میں آیا اور فخر سے اشعار پڑے۔ حضرت علی نے للکار کا جواب دیا اور ایک ہی وار میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ خیبر کی مکمل فتح: ایک ایک کر کے خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ آخرکار یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی۔ صلح کی شرط یہ طے ہوئی کہ وہ اپنی زمینوں پر کام کریں گے، لیکن آدھی پیداوار مسلمانوں کو دینا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی۔ خیبر کے مال غنیمت: خیبر کی زمینیں، باغات اور غلہ مسلمانوں کے لیے ایک ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئے، جہاں سے مسلمانوں کو پہلا قافیہ یعنی مالی سکون نصیب ہوا۔ ازواج محترات اور غربا صحابہ کی کفالت میں آسانی ہوئی۔ اہم واقعات: حضرت صفیہ کا نکاح۔ خیبر میں سیدنا حضرت صفیہ جو سردار حی بن اخطیب کی بیٹی تھی، قیدی بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرما لیا۔ یہ شادی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح و مصالحت کی ایک علامت بنی۔ زہر دینے کا واقعہ: خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تاہم اس زہر کا اثر کچھ صحابہ اور بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی ظاہر ہوا۔ نتائج و اثرات: خیبر کی فتح نے جزیرہ عرب میں یہودی طاقت کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط ہو گئی۔ قریش اور دوسرے قبائل پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اب اسلام کی دعوت مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ یہ تھا غزوہ خیبر کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ تو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔